میں حماد رضا، فاؤنڈر CEO ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ محترم ناظرین، فری سیل بزنس سیشن کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پہلے والا گھر بیچنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک ایسے دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مدعا سنانے کے بعد کہا وہ اس کے لیے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس کے گھر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محلے وقوع، رقبے، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اشتہار مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو یہ اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا برائے مہربانی اس اشتہار کو ذرا دوبارہ پڑھنا۔ اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ کر سنا دیا۔ اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کر یہ شخص تقریباً چیخ ہی پڑا، کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں اور میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال نہیں آیا میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو تم ضائع کر دو، میرا گھر اب بکاؤ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ ایڈورٹائزنگ جھوٹ بولنے کا قانونی طریقہ ہے۔ ایڈورٹائزنگ لوگوں کو موٹیویٹ کرانے کا آرٹ ہے۔ جیسے آپ نے واقعہ ملاحظہ کیا کہ لکھنے والے نے ایسا اشتہار لکھا جو گھر دماغ میں پکتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا، وہی گھر دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ آپ میری نئی کہاوت بھی یاد رکھیے گا، اس صدی کا سب سے بڑا آرٹ سیلز کاپی یا ایڈ بنانا ہے۔ میں آج اور اگلے حصے میں اس پوائنٹ کو مین فوکس میں رکھوں گا۔ صوبی کہتے ہیں میرے کلائنٹ نے فیس بک پر 9 لاکھ کی کمپین چلائی اور اسے 40 لاکھ کی ریٹرن ملی۔ اس کے 2 دن کا پرافٹ 31 لاکھ تھا، یعنی اس کی ROI 305% تھی۔ اگر آپ اس کی پروڈکٹ کاسٹ 30 سے 40% کنسیڈر کر لیں تو اس بزنس ایڈورٹائزنگ نے انویسٹمنٹ کی مدد میں ناقابل یقین ریٹرن دی۔ اس نے 1 روپیہ لگایا اور اسے 4 روپے واپس آئے۔ سر، ایڈورٹائزنگ میں انویسٹمنٹ نہ صرف ہائی ویلیو ممکنہ کسٹمر کو اٹریکٹ کر لیتی ہے بلکہ یہ ٹریفک کا رخ حقیقی سیل کی طرف موڑ دیتی ہے اور ہوشیار ترین کلائنٹ کی انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ نے 1 سے 4 کی جو مثال ملاحظہ کی ہے وہ فیس بک ایڈ کی تھی۔ مزے اور حیرانگی کی بات یہ ہے اس ایڈ کی نہ SEO ہوئی تھی اور نہ ہی گوگل ایڈسن پر پوسٹ ہوئی تھی اور نہ ہی ہم نے اسے دوسرے چینل پر ری مارکیٹ کیا تھا۔ ہم نے بس کلائنٹ کے پرافٹ کو ملٹی پلائی کیا تھا۔ ایڈورٹائزنگ ایسی سرمایہ کاری ہے جو کسی بھی چیز سے زیادہ پیسے کما سکتی ہے۔ سر دھیان دیں، توجہ دیں، غور کریں، میں سیل کا پہلا فیز سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ اپنے ڈریم بائر کو آئیڈینٹیفائی اور انڈرسٹینڈ کیجئے۔ آن لائن مارکیٹنگ کی زیادہ تر انفارمیشن جو آپ لرن کرتے ہیں وہ غلط فہمیوں کی کھائی ہے۔ لارج مارکیٹ فارمولا کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ آپ سکرین پر یہ فارمولا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے فارمولے کو دیکھیں اور سمجھیں۔ سر، ہم جب سیدھی اور ڈائریکٹ ایڈ چلا دیتے ہیں تو آپ نے MBA مارکیٹنگ میں ملاحظہ کیا تھا صرف 3% لوگ آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہوتے ہیں جو فوراً خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 17% آڈینس انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کون سی پروڈکٹ یا سروس لیں جو صحیح ہو اور اس کی ساکھ مستحکم ہو۔ صرف 20% لوگ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور 60% کو پرابلم کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ایڈ بیکار ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے ایڈ میں ایسی انفارمیشن دینی ہے کہ 60% کو پرابلم کا احساس ہو جائے۔ آپ کے پاس کل آڈینس 80% ہو جائے گی جس کو پرابلم کا احساس ہو چکا ہے۔ اب اس 80% کو اٹھا کر 17% والے کھانے میں لے آئیں۔ آپ کو سکرین پر اسی لیے 2 تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اب اس 80% کو اٹھا کر 17% والے کھانے میں لے آئیں جہاں انہیں اب اچھی پروڈکٹ اور اچھی ساکھ کی ضرورت ہے تو آپ کی ایڈ یہ کام کرے۔ یہ 97% آڈینس اب 3% والے کھانے میں آ جائے گی جہاں سے وہ آپ کی پروڈکٹ خرید لے گی۔ آپ اس کی مثال ملاحظہ کریں۔ میں لوگوں کو YouTube چینل بنانے کی ٹریننگ، کورس یا ماسٹر کلاس بیچنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ میرا YouTube چینل ہے اور میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی چینل بنا لیں تو صرف 3% لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ اب اگر میں ان کے ساتھ ضروری معلومات شیئر کرتا ہوں تو مزید 17% آڈینس آ جائے گی۔ اگلے 20% کو پرابلم کا پتہ ہے تو میں انہیں خوفزدہ کروں گا کہ اگر آپ YouTube چینل نہیں کھولیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، یا چینل کے فائدے بتاؤں گا کہ آپ کا کاروبار کس طرح YouTube سے آگے بڑھ سکتا ہے۔
یہ ایک زبردست مارکیٹنگ کی بنیاد بن جائے گا. اور 60% کے لیے جنہیں پرابلم کا پتہ ہی نہیں, انہیں ڈریم بائر بنانے کے لیے میں مختلف جگہ پر ہائی ویلیو کانٹینٹ آفر کروں گا. لوگ کہیں گے اس کا فری کانٹینٹ اتنا اچھا ہے تو پیڈ کتنا اچھا ہوگا. اب یہ 60% والے 20% والے کھانے میں آ گئے. اب میں انہیں اٹریکٹ کروں گا. میرا اگر کوئی سیشن ہوگا تو وہاں پر بھی یہ مشورہ دوں گا. اس طرح انہیں اگلے سٹیپ میں اور ایجوکیٹ کروں گا. اس طرح 80% آڈینس 17% والے کھانے میں پارک ہو جائے گی. اس کو نرچر کروں گا, یعنی جس طرح پودے کو پانی دیتے ہیں, کھاد دیتے ہیں اور اس کی تراش خراش کرتے ہیں, بالکل اسی طرح میں اپنے چینل کی ویڈیو میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ سبسکرائبر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں, گوگل ایڈورڈ کس طرح کام کر سکتا ہے, کون سے ورڈ کیوں ڈالنے, کچھ سبسکرائبر اپنی طرف سے دوں گا. اور یہ 97% آڈینس 3% والے کھانے میں آ جائے گی. اب جب آپ ای میل پر, واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے تو کسٹمر لائل ہو جائے گا. آپ کسٹمر کو ڈیل دیں گے تو اس کی پرابلم سالو یا گول سرکل مکمل ہو چکا ہوگا. وہ آپ کی ڈیل کو منع نہیں کر پائے گا بلکہ ایکسپٹ کر لے گا. یعنی جتنی انفارمیشن کسٹمر کے متعلق آپ کو مل سکتی ہے, آپ اتنے ہی کامیابی کی طرف ہیں. سر, سیل 90% آف یور کنوکشن اور 10% آف یور کمیونیکیشن ہوتی ہے. سر, سیلز اپنا اینوتھیزم ٹرانسفر کرانے کا نام ہے. لوگ مجھے اکثر سیل کے لیے کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنے کے لیے رابطہ کہتے ہیں, اور میں ایک فکرہ کہتا ہوں, سیل از 90% کنوکشن, سو فرسٹ لرن اٹ اینڈ بی ٹرینڈ ان کنوکشن. سر, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہ فزیکل لیول ہے. زبان کا کہا اور کان کا سنا فزیکل لیول ہوتا ہے, اسے لوگ بھول جاتے ہیں سر. لیکن اگر آپ نے اس کے مائنڈ اور انٹیلیجنس ویلیو کو چھو لیا تو اس کی انٹلیکٹ اسپیکٹ نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا. اس سے لیول آف ریئلائزیشن کہتے ہیں. آپ نے اسے اسپرچولی لیول پر ٹرانسفارم کر دیا. یہ آپ سے خریدے گا ہی خریدے گا سر. سر, آپ لوگوں کو ٹرانسفارم کریں, لوگوں کو انفارم نہیں, انوالو کریں, انفارمڈ نہ کریں. ایسا میں نے پہلے حصے میں بھی عرض کیا تھا. یا تو پیچھے ماضی حال میں اس کی پرابلم ٹھیک کریں, یا اس کا مستقبل خواہشات, امیدیں اور گول سیٹ کریں. یا تو پیچھے ٹھیک کرنا پڑے گا یا آگے ٹھیک کرنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو ٹھیک کرنا پڑے گا جناب. آپ اس کے لیے مجبوری نہیں بلکہ ضروری بن جائیں گے صاحب. سر, آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں. آپ بس کر کے دیکھیں, ہر جگہ آپ کا فارمولا لگے گا. پھر وہ چینل سیل ہو, ڈسٹریبیوٹر سیل ہو, ڈیلر سیل ہو, B2B سیل ہو, B2C سیل ہو, انسٹیٹیوشنل سیل ہو, کارپوریٹ سیل ہو, مڈل مارکیٹ سیل ہو, SME سیل ہو, انڈیویجول سیل ہو, کنزیومر سیل ہو, اینی ویئر اینی ٹائم آپ کی سیل کلوز ہوگی. بس اسے ریلیف دیں, اس کے گیپ پارٹنر بن جائیں. سر, آپ سیل مین نہیں, سر آپ مسیحا ہوتے ہیں. سر, ہیلپ ہم اور پرووائڈ ہم سولوشن, یو ول بی نیکسٹ برانڈ. اگرچہ آپ کے کمپیٹیٹرز بھی سخت محنت کر رہے ہوں گے, لیکن آپ نے وہ مارکیٹ جسے نظر انداز کیا جا رہا تھا, اور انہیں 5W, وٹ, ویئر, وائی, وین, ہو, اس طرح آپ انہیں اپنا کسٹمر بنا کر اپنی سیل میں مسلسل اضافہ کر لیں. سیل کا گراف آسمان چھونے لگے گا. حرف آخر دھیان دے کر سنیں. بزنس اور ایڈ کا واحد مقصد 97% کسٹمر کو اٹریکٹ, ایجوکیٹ, نرچر اور گیٹ پروسپیکٹ ٹو ایکٹ کر کے اپنی طرف موڑنا ہوتا ہے. سیل ٹریفک کو اپنی سڑک دکھانی ہوتی ہے. آپ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ ہر لیڈ کو 3% کی طرح دیکھتے اور ٹریٹ کرتے ہیں. جو ابھی خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ 97% پر توجہ نہیں دیتے, یعنی اس کو نرچر نہیں کرتے, کیونکہ کسٹمر آ کر صرف آپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور خریدتا نہیں. وہ سیل کو شٹ اپ کہہ کر چلا جاتا ہے. آپ کا گول وہ 97% آڈینس ہے جو ابھی خریدنا نہیں چاہتی, لیکن متعلقہ موضوع پر نالج ملتے ہی وہ غیر یقینی فضا سے باہر آ جاتے ہیں. یہاں بونس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سکھا رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بائی ناؤ کی سٹیج پر پہنچے تو وہ آپ سے خریدے بھی اور ایسے ہی چلا نہ جائے. اور اس کے لیے آپ کا میسج ایک طاقتور, مضبوط, دلکش, دیر پا اور بصیرت افروز ہونا چاہیے. وہ محض آپ کی کمپنی کا تشہیری چیتھڑا نہ ہو. اس طرح آپ کی کمپنی کا تعاقب شروع ہو جاتا ہے, آپ کو انکوائری کال آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی پروڈکٹ سروسز کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے. یہ ایک گیم چینجر ہے. یوں یہ کسٹمر کو سب سے آسانی سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. آن لائن کاروبار کی چابی ایک سسٹم بنانا ہے. جیسا آپ نے مجھ سے پہلے سنا, نمبر 1 اٹریکٹ, اپنی طرف متوجہ کرنا. نمبر 2 ایجوکیٹ, کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا. نمبر 3 نرچرنگ, یعنی اس کی پرورش کرنا.
नंबर 4, गेट प्रोस्पेक्ट टू एक्ट। आगे बढ़कर राब्ता करना, रियलाइज करना आपका सिस्टम ही गूगल, फेसबुक और दीगर चैनल से कोल्ड ट्रैफिक उठाकर उनको वार्म अप कर देगा। आपको सिर्फ इंटरेस्टेड कस्टमर से डील करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करने वालों से नहीं। ध्यान दें सर, आपकी बजाय आपका सिस्टम कस्टमर को एडवोकेट करे और हमेशा फॉलो अप करे, उन तक उनका मतलूबा कंटेंट डिलीवर करे, और जब वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए आप उन्हें किस तरह दोबारा अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। उन्हें प्री क्वालिफाइड और प्री डिस्पोज से निकालकर दोबारा रेडी और विलिंग कर सकते हैं। यानी कौन सी ऑप्शन उन्हें दोबारा आपकी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस की तरफ खींच सकती है। वो 99% तक ज़हनी तौर पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कस्टमर को एजुकेट करें, कस्टमर को इस तरह एजुकेट करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस का पता चले जो उनकी प्रॉब्लम को हल करता है। इस तरह वो बाख्तियार होकर बेहतर तौर पर खरीदने का फैसला करते हैं। इसके लिए आपको हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर, मसलन फ्री रिपोर्ट्स, वीडियोस, चैट शीट्स या दीगर मवाद पर मबनी मटेरियल फराहम करना होता है। अपनी बेस्ट पिच या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिस्ट बनाएं। ये आपका एसेट होगी जो कस्टमर को ऑटो पायलट पर नर्चर करेगी। आप उन्हें उसी वक्त इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और स्क्रीन पर मुलाहिजा करें और उन्हें अपनी सेल्स पैरामिड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशन को ऐसी पोजीशन दें जो सबसे बेहतर चॉइस है वही बन जाए। अगर आप कस्टमर को ऐसी महारत की ऑफर देंगे कि वो रिफ्यूज ही ना कर सके तो इसे गॉड फादर स्ट्रेटेजी कहते हैं। हुनरमंदी और चाबकदस्ती से लोगों को पिरामिड में ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। आप 97% वाले कस्टमर्स को अभी नहीं खरीदना या बाद में खरीदेंगे से अभी और फौरी खरीदना है वाली 3% टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने ड्रीम बायर तक पहुंच चुके होते हैं, हत्ता कि खुद कस्टमर को भी पता नहीं होता कि वो खरीदने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि खरीदने से पहले आप उसकी जरूरत का एहसास कर चुके हैं। आपके कंपटीटर के पास मौका ही नहीं होता और आपकी प्रोडक्ट बिक गई होती है। इस बेस्ट वे को जब आप इस्तेमाल करते हुए गो थ्रू होंगे तो ये सेल्स फनल कहलाता है। ये तकनीक मुमकिन कस्टमर को पिरामिड की टॉप स्टेज की तरफ छोटी मुद्दत में शिफ्ट करती है। आसान अल्फाज में सेल्स फनल एक कंट्रोल शुदा रास्ता है जो टाइम लिमिट के दौरान ऑनलाइन कस्टमर को आपकी वेबसाइट पर लाता है। यूं वो आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर बन जाता है, जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर ऐड देखते हुए आपके साथ भी यही होता है। इस तरीके से मुमकिना अनइंटरेस्टेड, कंफ्यूज और चलता फिरता कस्टमर आपका बेस्ट कस्टमर बन जाता है। हॉलो स्ट्रेटेजी, आप इसे आसान लफ्जों में नो यूर कस्टमर कह लें। आपका बेसिक स्टार्ट अच्छी तरह से कस्टमर को जानना है। जब आप कस्टमर को एक्वायर करते हैं तो आपका पहला पॉइंट वो कौन है से शुरू होता है। जब कस्टमर समझ लें आपका मार्केटिंग मैसेज डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस की उमंगों के मुताबिक हो, आपका मैसेज दूसरे तमाम लोगों से हटकर होना चाहिए जो हकीकत में कस्टमर का दिल जीत ले। आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, दूर और अंदर गहराई तक। ये गहराई आपको उनके छुपे हुए अरमानों और बुनियादी ख्वाहिश तक पहुंचाएगी। आप उनकी उम्मीदों, ख्वाहिशों, ख्वाबों और खौफ तक पहुंच जाएंगे। कस्टमर यही ख्यालात सोचते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते। आप कस्टमर का दिमाग पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। आपके टॉप 20% कस्टमर में से टॉप 20% कस्टमर आसानी से समझने के लिए आप 4% ओवरऑल कह लें, यानी 20% का 20% 4%, ये 64% सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह 4% को फोकस करके आप अपने बिजनेस में 64% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अहम यह है आप इस तरह के मजीद टॉप कस्टमर तलाश कर सकते हैं। सर, आपकी पावर सिर्फ 4% होती है, क्योंकि मेरा मानना है इन 4% कस्टमर के पास वो पावर होती है जो आपको बेतहाशा अमीर बना देती है। आपने मुमकिन कस्टमर का दिमाग पढ़ना होता है। आपकी बेतहाशा लगन उनके जुनून, ख्वाबों, वसवसों और ख्वाहिशों से मुकम्मल जुड़ जाए। कस्टमर की तमाम अहम डिटेल को जानना ही हॉलो स्ट्रेटेजी कहलाता है। इसके लिए आप answerthepublic.com का विजिट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको हर सवाल का डिटेल से जवाब मिल जाएगा। और अगली बेहतरीन चीज, कस्टमर की माइंड रीडिंग भी हो जाएगी जो आपने करनी है। सर, ये वेबसाइट सेल और मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक बेहतरीन टूल और बड़ा सीक्रेट है। ये आपकी आंखें खोलने के साथ आपको जादुई नजारे कराएगा कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कैसे सोचता है। इस तरह देखने के लिए दीगर बेहतरीन चीजें फेसबुक ग्रुप्स,
पेजेस और निशेज हैं, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए कीमती सोने की खाने हैं। मार्केट इंटेलेक्ट्स के लिए एक और नाकाबिले यकीन जरिया थ्रेड ऑन रेडिएट भी देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट कोरा है, ये बिल्कुल सोने के महल में जाकर कस्टमर के बंद दरवाजों के पीछे मार्केट के बारे में हजारों बसीरत भरी बातें सुनना जैसा है। इससे आपको पता चल जाएगा कस्टमर चाहता क्या है। मैं क्यों जोर लगा रहा हूं सर, जिस तरह बेचना मुश्किल है, खरीदना उससे भी मुश्किल है। कोई खरीदना पसंद नहीं करता। छोटा सा जोक आपको यह मसला समझा देगा। 2 स्टूडेंट्स क्लासरूम में लेट पहुंचे। टीचर ने पूछा तुम लेट क्यों आए हो? उन्होंने कहा सर हम एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। टीचर ने कहा वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तुम तो 1 घंटा लेट आए हो। उन्होंने कहा सर वो बूढ़ी औरत सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी। तो सर आप भी कस्टमर समझें और वो करें जो वो चाहता है, उसे अंधाधुंध सड़क पार ना कराएं। अपने ख्वाबों के खरीदार का अवेटर यानी अवतार बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आइडियल कस्टमर और ड्रीम बायर को तलाश करने के 9 पॉइंट कौन से हैं? परफेक्ट बीट कैसे क्रिएट करें? हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति बनाए, उसके अमली तरीके क्या हैं? मल्टीपल बिजनेस, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और ब्लॉकचेन सेलिंग की तकनीक्स हम आपको सिखाएंगे। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।